کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس دنیا کا آخری باب کیسا ہوگا، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، جب زمین خون سے رنگ جائے گی، جب انسانیت ہر طرف سے گھری ہوئی ہوگی؟ تب ٹھیک اسی لمحے ایک شخصیت ظاہر ہوگی جس کا نام نہ وہ خود رکھے گا نہ اس کے والدین، بلکہ یہ نام آسمان سے طے ہو چکا ہے، امام مہدی۔ اور آج ہم آپ کو وہ حقیقت سنائیں گے جو صحیح حدیث میں محفوظ ہے، دور قیامت کی وہ داستان جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ اسلام میں قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے سب سے پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت پر ایک شخص حکمران نہ ہو جو میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ اتفاق نہیں، یہ آسمانی منصوبہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے اور کیوں؟ ٹھیک اسی وقت امام مہدی کوئی افسانوی کردار نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان سے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں مذکور ہے۔ ان کی جسمانی پہچان بھی احادیث میں بیان ہوئی ہے، چوڑی پیشانی، لمبی ناک، درمیانہ قد، یہ وہ علامات ہیں جو علماء کرام نے احادیث سے اخذ کی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خود کو مہدی نہیں کہیں گے، وہ ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جب تاریخ ان کو پکارے گی۔ وہ لمحہ مکہ مکرمہ میں آئے گا۔ صحیح حدیث کے مطابق لوگ انہیں خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، اور وہ اس بیعت سے پہلے ہچکچاتے ہوں گے۔ ایک ایسا انسان جو اقتدار کا خواہشمند نہ ہو، وہی اقتدار کا حقدار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ امام مہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں کمزور کی آواز کوئی نہیں سنے، جہاں سچ بولنا جرم ہو، جہاں امن صرف کتابوں میں رہ گیا ہو۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ 7، 8 یا 9 سال تک حکومت کریں گے۔ علماء نے مختلف روایات کی بنیاد پر یہ مدت بیان کی ہے، اور اس دوران زمین پر عدل کا ایسا دور آئے گا جو صدیوں میں نہ دیکھا گیا ہو۔ آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنی پیداوار دے گی، مال اتنا ہوگا کہ لینے والا نہ ملے گا۔ یہ صرف سیاسی انقلاب نہیں، یہ روحانی بیداری کا دور ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جس کا انتظار پوری انسانیت کو ہے۔ امام مہدی کے دور میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ دجال کاذب ہوگا، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور وہ معجزات کا بھرم پیش کرے گا۔ وہ جنت اور جہنم کا دعویٰ کرے گا جبکہ اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس کے فتنے میں گھر جائے گی، لیکن ٹھیک اسی وقت آسمان شک ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، سفید لباس میں زعفران رنگے ہوئے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ امام مہدی نماز کی امامت کر رہے ہوں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ یہ امامت اس امت کے لیے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب 2 نبوی وراثتیں ایک ساتھ کھڑی ہوں گی ایمان کی آخری فصیل پر۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اور جب دجال انہیں دیکھے گا تو وہ ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب قتل کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ہی صدیوں کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا جو زمین پر تباہی پھیلائیں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے اور دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے ان کو ہلاک کر دے گا۔ پھر زمین کا امن چھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ سال اس زمین پر رہیں گے، اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، عدل قائم کرتے ہوئے، اور پھر وہ بھی وفات پا جائیں گے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان دور جس کی تیاری ہر مسلمان کو آج کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں صرف مستقبل نہیں بتاتی، یہ ہمیں آج کا رستہ دکھاتی ہیں۔ امام مہدی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اقتدار کے خواہشمند نہیں ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قیادت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جسے اللہ نے چنا وہ خود پیچھے ہٹا۔ دجال کا فتنہ ہمیں سکھاتا ہے چمک دھمک کے پیچھے کبھی کبھی باطل چھپا ہوتا ہے۔
آج کے دور میں بھی ہمیں علم، ایمان اور قرآن کی روشنی سے حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پیغام ہے کہ اسلام میں عاجزی اور اطاعت شریعت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ وقت کب آئے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ایمان پر قائم رہا، جو ظلم کے سامنے نہ جھکا، جو قرآن اور سنت کو تھامے رہا، وہ اس دور میں بھی سرخرو ہوگا۔ تو آج ہم اپنی نماز درست کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے گھروں کو قرآن سے روشن کریں، کیونکہ تیاری اس دن کے لیے شروع ہوتی ہے جس دن آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے تیار ہونا ہے۔ امام مہدی کا ظہور اللہ کا وعدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم تیار ہیں؟ تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔